بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو ملالہ یوسفزئی کی ایک انٹرویو آئی ہے ووک میگزین میں، اب انٹرویو میں کیا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ انٹرویو کو اگر ہم سٹارٹ سے دیکھیں نا، تو انٹرویو میں سٹارٹ میں ملالہ یوسفزئی نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ ہے جس کو تو لوگوں کو شاید یا تو انگلش سمجھ نہیں آ رہی، یا تو بغض اور نفرت میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ ان کو نظر آ رہی۔ وہ بات کیا ہے؟ بات انہوں نے یہ کہی ہے، جب انٹرویور ان سے انٹرویو لے رہا تھا تو انہوں نے اسکارف پہنا تھا، تو انہوں نے اسکارف کے بارے میں ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پشتون کلچر، پاکستانی سوسائٹی یا پشتون سوسائٹی کا حصہ ہے یہ چیز۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے کلچر میں ہوتے ہیں یا اپنے کلچر کو اپناتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری آزادی رک گئی ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، ہماری آزادی رک گئی ہے، ہمیں ایک جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے کلچر میں رہ کے اپنے ٹریڈیشنز کو اپنا کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ جو کہیں پہ کسی نے کوٹ نہیں کی۔ اب لوگوں نے ایک بات اٹھائی ہے کہ ملالہ نے کہا تھا کہ ہم بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ بات اٹھائی لوگوں نے، اب اس کو پروپیگنڈا کر کے وینا ملک اور متیرا جیسے لوگ بھی اس پہ رپلائی کر رہے ہیں اور نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ تو خیر اس کو دیکھتے ہیں۔ بات ایکچول میں ہوئی یہ ہے کہ ان سے بار بار اس ریلیشن کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایکچول میں جو میرے فرینڈز ہیں جو یا میرے ریلیٹیوز ہیں، تو میں نے ان کو اکثر پایا ہے کہ وہ اس لاؤ شاؤ یہ پیار محبت کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کبھی فیس بک پہ انہوں نے کوئی ریلیشن شپ کا اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا، یہ وہ سب کچھ۔ تو اب یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ اور بچپن سے میرا یہی خیال تھا، میرا یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ میں گھر میں رہوں گی، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہوں گی، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہوں گی، میرے پیرنٹس مجھے بہت محبت کرتے ہیں، میں گھر میں رہ کے بہت کچھ اچیو کر سکتی ہوں، دنیا بدل سکتی ہوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں جو کر رہی ہے۔ تو آگے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے کوٹ کی ہے، ایکچول میں پاسٹ میں جو چیز ہونا تھا ہوئی تھی، جو بات ہوئی تھی، انہوں نے وہ چیز کوٹ کی ہے یہاں پہ انٹرویو میں، کہ پہلے میں کیسی تھی، کیا سوچتی تھی میں۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر انگلش سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کونے میں جا کے ٹرانسلیٹ لکھیں، تو آپ کے پاس اردو میں وہ پورا جو انٹرویو ہے پوری وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی، اردو میں آ جائے گی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن نہیں، ہم نے تو تکلف کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی تکلف نہیں کرنی ہے، ہم نے کوئی انٹرویو دیکھنی نہیں ہے پوری، ہم نے تو بس جو ایک بندے نے کہہ دی، ہم لکیر کے فقیر، بس وہ بات آگے پھیلائیں گے، کوئی تحقیق کچھ نہیں کریں گے۔ بغض اور کینہ دل میں اتنا بھر گیا کہ بس ایک بندے کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس کا نیگیٹو پروفائل کر کے بس اسے آگے پھیلا دو۔ اب انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ پاس میں کیا سوچتی تھی، کہ میں اپنے پیرنٹس سے یا اسپیشلی ماں سے میں کہتی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے زندگی بھر اسی طرح، مجھے کوئی شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کسی کی ضرورت ہے تو میں بغیر شادی کے رہ سکتا ہوں۔ یہاں جب پارٹنرشپ کی بات ہوئی، ضرورت کی بات ہوئی، تو ہمارا دماغ 100% سیکس کی طرف گیا، سیکشول ریلیشن کی طرف گیا۔ اور بھائی میرے کوئی فیلو ہے، میں اگر ان کے ساتھ کوئی اسائنمنٹ یا کوئی ریسرچ پروجیکٹ کر رہا ہوں، وہ اس پروجیکٹ میں میری مدد کر رہی ہے اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو یہ ایک پارٹنرشپ ہوا۔ لیکن ہمارا مائنڈ کیسا نیگیٹو مائنڈ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ پارٹنرشپ کو بس نیگیٹو سینس میں لے جاتے ہیں۔ ایکچوئل میں انہوں نے یہ بات کی کہ پاس میں کیا سوچتی تھی۔ اب یہ جو پارٹنرشپ والی بات کی، یہ بھی یہ کہتی تھی کہ میں پاس میں کیا سوچتی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ ماں مجھے کہتی تھی کہ نہیں، شادی ایک بہت پیارا ریلیشن ہے، بہت خوبصورت ریلیشن ہے، شادی کرنی چاہیے ہر ایک کو، آپ کو بھی شادی کرنی ہوگی۔ پھر ملالہ کہتی ہے کہ 2000 مطلب میرے یونیورسٹی کے 2 سال تک میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، یونیورسٹی کے 2 سال تک میں سوچتی تھی کہ میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا، مجھے ریئلائز ہوا، وہ کہتی ہے کہ بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ہماری ضروریات ہوتی ہے، ہمیں ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آخر میں وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی ایک فیوچر کی تلاش ہے، مطلب مجھے بھی ایک ہسبینڈ کی تلاش ہے، وہ کہتی ہے۔ تو
لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں پاکستان میں اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی بچیوں کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، کوئی چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، کوئی چائلڈ لیبر ہو رہا ہے، کوئی یہاں سرمایہ کار یا کوئی بیوروکریٹس یہاں ملک کو لوٹ کے باہر جزیرے لے رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا. جو لوگ ہمارے سوسائٹی کو پریکٹیکل نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب ایک بندے نے بات کی جو ہم نے سیاق و سباق سے ہٹ کے بات لی، وہ بات بھی لیٹ سپوز اگر انہوں نے کہیں بھی تھی، حالانکہ وہ بات کہیں نہیں تھی، انہوں نے صرف پاس کی ایک بات کوٹ کی جس میں بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں ہماری ضروریات بڑھ جاتی ہیں، ہمیں شادی کرنی چاہیے، جو بعد میں انہوں نے لاسٹ میں کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو لیٹ سپوز اگر انہوں نے کہہ بھی دی تو وہ ویسٹرن سوسائٹی میں بیٹی، ویسٹرن سوسائٹی ایک ویسٹرن بندے کو رپلائی دے رہی ہے، وہاں پہ بھی اگر وہ اسکارپ اور اس ریلیشن کی بات کر رہی تو ویسٹرن سوسائٹی میں تو یہ چیزیں عام ہیں. بغیر نکاح کے کون نہیں رہ رہا ویسٹرن سوسائٹی میں؟ لیٹ سپوز اگر انہوں نے کہیں بھی ہے تو یہ بات انہوں نے ویسٹرن سوسائٹی میں کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایسا ہونا چاہیے. حالانکہ اسٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایسا ہے کہ ہم اسکارف پہن کے رہتے ہیں، کہ ہمارے لیے ایک شرف ہوتا ہے. ہمارا پشتون سوسائٹی یا پاکستان کی سوسائٹی میں یہ ایک شرف ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اسکارف پہن کے باہر نکلے، کبھی بھی ہم باہر نکلے تو ہم اسکارف پہن کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہمیں یہ جو لوگ بغیر کنٹیکسٹ کے یہ بات کر رہے ہیں نا، ان کو بھی اگر موقع مل جائے تو چائلڈ ابیوز سے باز نہیں آئیں گے، ڈومیسٹک وائلنس سے باز نہیں آئیں گے، رشوت اور چوری سے باز نہیں آئیں گے. 1000 روپے کے لیے ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں صرف 1000 روپے کے لیے. وہ چیزیں انہیں نظر نہیں آ رہی. ہر روز اخبار میں سرخی بنی ہوتی کہ 2 سالہ بچے کے ساتھ ریپ ہوا، 3 سالہ بچے کے ساتھ ریپ ہوا، بلی کے ساتھ ریپ ہوا، اپنا مرغی کے ساتھ ریپ ہوا. یہ انہیں نظر نہیں آتا. تب یہ مسلمان، پتہ نہیں ان کی مسلمانیت کہاں ختم ہو جاتی، مجھے سمجھ نہیں آتی. وہاں انہوں نے ایک بات کہہ دی تو بس وہ بات انہوں نے بڑا چڑھا کے پیش کر دی ہے. اب دوسری بات لوگ کیا کہتے ہیں کہ ملالہ نے کیا ہے ہمارے پاکستان کے لیے. تو بیٹا آپ کو اگر نہیں پتا کہ ملالہ نے کیا تو یہ آپ العالمی ہے. یہ اس میں ملالہ کا کوئی قصور نہیں. ملالہ نے پورا فنڈ ملالہ فنڈ کے نام سے سٹارٹ کیا، جو 2015 میں انہوں نے 2015 میں نہیں، ان کی 15 سال کی عمر میں انہوں نے سٹارٹ کیا. جب 15 سال میں تمہیں شاید احساس بھی نہ ہو کہ زندگی کیا ہوتی ہے. انہوں نے ملالہ پورا فنڈ وہ سٹارٹ کیا، جس میں 7-8 ممالک ہیں، جس میں گرلز ایجوکیشن، جو اغوا شدہ لڑکیاں ان کی رہائی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ کر رہی ہیں. بالکل یہ ایک فنکشنل فنڈ آرگنائزیشن ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے اس کی. اور جو بولتے ہیں جو وومن امپاورمنٹ ہے یا وومن ایجوکیشن ہے، اس پہ فوکس ہے اس کا. لیکن وہ چیزیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. اگلی بات یہ کہ ملالہ نے اسرائیل کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ جا کے ان کا ٹویٹر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. کچھ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ادھر ادھر سے بس باتیں اٹھا کے آپ باتیں کر رہے ہو. تو بات سمپل یہ ہے، کسی اور پہ کرٹیسائز کرنے کی بجائے پہلے جو تم میں اپنی خرابی ہے، جو پریکٹیکل تمہارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو تمہارے ملک کو قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، پہلے اس کو باہر نکالو، پہلے اس کو ٹھیک کرو، خود کو اس قابل بناؤ کہ کسی پہ کرٹیسائز کرو، اس کے بعد کرٹیسائز کرتے رہو. تمہارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لے کے بڑے سے بڑے بیوروکریٹ تک ہر بندہ رشوت لے رہا ہے، ہر بندہ سفارش کر رہا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہر بندہ کسی معصوم بندے کے قتل میں ملوث ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہر جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، کوئی ریالٹی کی بات کرتا ہے تو اسے تم غدار کہتے ہو، وہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی. ہاں، ملالہ نے ایک بات کہی تھی، بس وہ بات ختم ہوئی. جب ملالہ نے احسان یہاں سے فرار ہو گیا تھا، جب ملالہ نے کہا تھا کہ ٹویٹ کی تھی انہوں نے، اور عمران خان کو اس کو مینشن کیا تھا کہ یار یہ جو احسان اللہ احسانی تو پورے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، یہ کس طرح فرار ہو گیا آپ کی جیل سے؟ تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ ملالہ نے تو بہت اچھا سٹانس لیا ہے، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ایک ٹیررسٹ بندے کے خلاف انہوں نے بات کی؟ نہیں، ہم نے تو صرف بغض اور کینے کو دماغ میں دل میں رکھ کے نا بس نگیٹو بات نکالنی ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی کی بات نکالنی ہے. آگے ادھر ریئل میں کیا ہوا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں، کہ ہمارے پاس ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہے نا فیس بک اور یوٹیوب پہ میمز بنانے کی کے سوا. ہمارے پاس کہاں فرصت ہے؟ یا پب جی کھیلنے کے سوا تو ہمارے پاس کوئی اور تو ہمارے پاس کوئی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں. یا تو اسنیک ویڈیو چلاؤ، یا تو ٹک ٹاک چلاؤ، یا پھر میمز بناؤ بھائی. اور تو ہم نے کوئی تکلف نہیں کرنی کہ بھائی ہم جا کے ادھر پورے ایک انٹرویو دیکھ لیں. بھائی اگر آپ کو انگلش سمجھ نہیں آتی تو جا کے کونے میں دیکھ لو، ٹرانسلیٹ کر لو، پوری انٹرویو غور سے پڑھ لو. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوئی ایکچولی.